السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ حزب البحر کے متعلق میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ خبردار حزب البحر کی حامل بننے کی غلطی نہ کرے، عمل نہ کرے۔ کچھ لوگوں نے برا بلا کہا، گالیاں دی، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ 2-3 ویڈیو ان کمنٹ کو اکٹھا کر کے پڑھ لوں اور آپ کو سمجھا سکوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ اور کچھ ویڈیو میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بنائی، آج بھی بنا رہا ہوں، تو یہ انہی کمنٹوں میں سے میں کمنٹس کو نکال کے آپ سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حزب البحر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو کریں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آج کے دور کے لیے حزب البحر کا عامل ہونا ہر بندی کے لیے ضروری ہے۔ پہلے میں کہہ رہا تھا نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا تھا کہ بھئی کسی صاحب علم کی اجازت کے بغیر اگر کرو گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اور اس کے بعد مجھے کچھ ساتھیوں نے ان کے باقاعدہ پروف بھیجے کہ میرے ساتھ یہ حالات ہو گئے، یہ حالات ہو گئے، لیکن میں نے اس وقت اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان تمام ریکارڈنگ کو نہ ڈال سکا۔ اگر اب بھی وہ لوگ میری جنہوں نے مجھے ریکارڈنگ وغیرہ بھیجی تھی، اپنے مشاہدات بھیجے تھے اور میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ التجا کروں گا کہ مجھے وہ ویڈیو اور ریکارڈنگ بھیج دیتا کہ میں یوٹیوب پہ ڈال سکوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا نقصانات ہوئے۔ انہوں نے بغیر اجازت کے اور کسی عام شخص کی اجازت سے ان چلوں کو کیا، تو اس لیے کہ نقصان نہ ہو جائے میں اس لیے آپ کو منع کر رہا ہوں، ورنہ چلے تو میں بذات خود بھی لوگوں کو کروا رہا ہوں اور سکھا بھی رہا ہوں۔ لیکن ہر چیز کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے جس کا میں اہل ہوتا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں جو میرے علم میں، جو میرے بس میں نہیں ہوتا۔ جس طرح نادی علی کے متعلق مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں 1% بھی علم نہیں ہے، وہ ابھی تک موجودہ وقت تک مجھے علم نہیں ہے، شاید اللہ بعد میں سینہ کھول دے یا کسی سے سیکھ لو، وہ اور بات ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے اس کے متعلق، سورہ جن کتنی بڑی آیت ہے، صورت ہے، اس کے متعلق میں زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتا، حالانکہ میں نے اس کا ایک باقاعدہ چلہ کیا اور بہت بڑی تعداد میں کیا اور حجیہ کسی عامل کی رہنمائی میں کیا، لیکن اس کے متعلق بھی میں زیادہ انفارمیشن نہیں دے سکتا۔ ہر چیز کا ایک لمٹ ہوتی ہے، تو میں تمام علوم کو تو اکٹھا نہیں لے سکتا اور نہ بیان کر سکتا اور نہ میں سیکھ سکتا ہوں، تو جتنے میرے علم میں ہوگا اتنا بتا سکوں گا۔ اب حزب البحر ہے تو جو مجھے جتنا میں اس کے بارے میں جانتا تھا اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ تو اب اس کے بارے میں ایک اور صاحب نے جو میں نے ویڈیو بنائی، خبردار حزب البحر کی عامل بننے کی غلطی نہ کرے، ان میں ایک شخص کا کمنٹس ہے اور ہے رابعہ خاتون، عامل بننا کوئی گناہ تو نہیں، تو گناہ تو نہیں ہے لیکن گناہ کی طرف جا سکتے ہو، یہ بات یاد رکھ لینا، گناہ نہیں ہے عامل بننا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کسی الٹ پلٹ کام کیا یا غلطی ہو گئی تو پھر گناہوں کی زندگی میں بھی رہ سکتے ہو۔ اللہ کبھی نہ کرے کہ میری یہ بات حقیقت ہو جائے، اللہ معاف کرے میری اس بات کے لیے، لیکن یہ ہے کہ گناہ کی طرف آپ جا سکتے ہو اگر آپ، جس کو ہم رجت کہتے ہیں، رجت کا دوسرا معنی ہے بے کرامی، بے قدری، ان کو خلوص کو غلط جگہ استعمال کرنا، اگر یہ کرو گے تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جتنا بڑا خود کو عالم دین سمجھتے ہو نا، اتنا ہی خود کو گمراہوں کا عالم پھر سمجھنے لگو گے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ بھائی روزانہ عصر کے میکسیمم کے بعد پڑھ سکتا ہے نا، پلیز ریپلائی کر دے، یہ ہے فینٹاسٹک گیجٹ، تو پڑھ سکتے ہیں چلنا اگر آپ نے کیا تو پھر روزانہ 1 دفعہ تو پڑھنا ضروری ہے، 11 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، اگر ویسے برکت کے لیے تو قرآن پاک کے مختلف حصے اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، تو ویسے پڑھ سکتے ہو۔ لیکن میں چلے کے متعلق باتیں کروں، یہاں پر بھی لوگوں کو اکثر جو مسٹیک ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ چلے اور وظائف میں ان کو فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ اب قرآن پاک تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہی قرآن پاک اگر ہم چلہ کرنے لگے تو اس کا پھر اور بات ہوگی۔ ریوڑ میں ایک شخص نے چلہ کیا تھا قرآن پاک کا، روزانہ ایک قرآن پاک 41 دن تک پڑھتا تھا، اور اس پہ پھر وہ الٹ گیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، یہ واقعہ میں پہلے دفعہ شاید سنا رہا ہوں۔ پھر آیا تھا ہمارے پاس ایک جگہ پہ آیا تھا اور وہاں پہ رمضان گزارنے تھا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ جو قرآن پاک کے وہ اثرات آئے ہیں جو میں نے چلہ کیا ہوا ہے، اور اس کے جو موکلات نے مجھے پکڑ لیا ہے، اب کہو گے قرآن پاک ہے اور پلا پلا مجھے پھر گالیاں دینے لگو گے، لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ ہر چیز کی اچھائی اور برائی کا ایک تاثر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی قرآن پڑھیں گے لوگ گمراہی حاصل کریں گے، اور یہی قرآن پڑھیں گے لوگ ہدایت حاصل کریں گے۔ اب اسی قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، اور اس سے بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نماز نہ پڑھے۔ بھائی کیوں نہ پڑھے؟ ہم تو 5 دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ نوافل وغیرہ کی بھی تذکرائے ہیں، کیوں نہ پڑھے؟ اب یہ بھی صاف واضح فرمایا ہے، تو اکثر لوگ اسی میں سے گمراہ ہو جاتے کہ اللہ نے تو فرمایا کہ نماز نہ پڑھے، لیکن اس نے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا حصہ کو لیا، باقی حصے کو چھوڑ لیا کہ وہ اس کے آگے ہے کہ جب آپ شراب پینے کے نشے کی حالت میں ہو تب نماز نہ پڑھیں۔ تو یہی دونوں باتیں قرآن پاک سے ثابت ہے کہ یہی قرآن پاک جب آپ پڑھو گے تو آپ گمراہی کی طرف جاؤ گے، یہی قرآن پاک جب آپ پڑھو گے تو آپ کو ہدایت کا راہ بھی مل جائے گی، تو دونوں باتیں ہیں۔ لہٰذا جو میں واقعہ سنا رہا تھا
کہ قرآن پاک کی اس کے اوپر موکلات نے جکڑ لیا تھا، کیونکہ عمل کر رہا تھا، قرآن پاک کی موکلوں کو بلا رہا تھا، جو ان میں مختلف اعمال ہے، بموکل عاملین حضرات اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس کو بلا رہا تھا، اور پھر اس کو جو اوپر پلٹ گیا، یعنی وہ طاقتیں پلٹ گئی، تو پھر وہ اپنی حفاظت کے لیے ایک جگہ پہ آیا، اور وہاں پہ اس نے کچھ عرصہ گزارا تھا کہ وہ ان موکلات سے چھٹکارا پا سکے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی بات میں نے آپ سب کے سامنے رکھ دی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھا۔ اکثر کم علم لوگ ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک سے بھی منع کر رہے ہو، لیکن عملیات کی دنیا میں بہت ساری چیزوں کو عاملین حضرات رکاوٹ ہے اور منع فرما دیتے ہیں۔ علماء اور عامل میں فرق ہے، یہ علماء اور عاملین میں فرق ہوتا ہے، اور ان کی کبھی آپس میں نہیں بنتی، ان کی ہمیشہ کتے بلی کی ہوتی ہیں۔ یعنی میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گا کہ عالم کو میں کون سا لفظ دوں اور عامل کو، لیکن علماء کی مثال اور عامل کی مثال ایسے ہے جس طرح کتے اور بلی کی نہیں بنتی ہے، تو اسی طرح ان دونوں کی بھی نہیں بنتی، یہ بات یاد رکھ لینا۔ ایک اور صاحب نے بھی کمنٹس کیا ہے، رانا تہمینہ، خدا کے واسطے اتنا بھی نہ ڈراؤ لوگوں کو، بٹ یہ چلا عمل کامل کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب اتنا پتہ ہے کہ عمل کامل کے بغیر نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہ ڈراؤ؟ ڈراؤں گا کیوں نہیں؟ کیونکہ لوگوں کو نقصانات ہو چکے ہیں اور مجھے اس کے نقصانات کے لوگوں نے بتایا ہے، تو میں کیوں نہ ڈراؤں گا؟ جس چیز میں نقصان ہوگا میں لازمی بات ہے، ابھی تو میں نے ڈرایا بھی نہیں ہے، اور یہ ڈرانا نہیں ہے، یہ آگاہی ہے، یہ آپ کو بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی، آپ لوگ مجھے نہ جانتے نہ میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی لالچ میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنی لالچ میں سن رہے ہیں، سیدھی بات ہے۔ میں اپنی لالچ میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ ملے گا، اور آپ لوگ اپنی لالچ میں بات کریں گے کہ آپ کو کچھ ملے گا، تو لہٰذا میں ڈرا نہیں رہا، میں سمجھا رہا ہوں۔ قادری کوئی اور ہے، پورا نام میں مناسب نہیں لینا کیونکہ یہ کسی ادارہ کا نام ہے، تو الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے، مرشد کی عطا سے اس اعظم دعا کی، اس عظیم دعا کے عامل ہوں، اور اس کے خود برکات حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے بذات خود، الحمدللہ میں نے بھی اس کے 2 چلے کیے ہوئے ہیں، ہر سال میں 1 چلہ ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ لیکن کسی عامل کامل کی نگرانی میں، کہ ابھی بھی میں حزب البحر کی اپنی نگرانی میں چلہ نہیں کروا سکتا، اور میں نے خود کسی کی نگرانی میں یہ چلہ کیا ہے۔ سعید الرحمن علی، اگر ایک بار ڈیلی پڑھنا چاہیے تو ہاں پڑھنا چاہیے، اس کی 2-3 شرط، ایک تو وظائف کی نیت سے، یعنی چلہ نہیں، وظیفے کی نیت سے کہ میں ویسے پڑھ رہا ہوں، دوسرا اس نیت سے آپ وہ سال ہر سال پڑھ سکتی ہو کہ میں اس کو زبانی یاد کروں گا اور پھر میں اس کے عامل بنوں گا، تو اس مقصد سے، اس نیت سے آپ اس کو 10 سال 20 سال ساری زندگی بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، بے شک آپ سارا دن پڑھتے رہے تب بھی اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت مزے کی بات بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں، کہ آپ اس نیت سے پڑھ لیں کہ میں اس کو یاد کروں گا اور پھر اس کا چلہ کروں گا، اور ساری زندگی بھی آپ اس کو پڑھتے رہے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ جی میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ضرور تھوڑا بہت ہدیہ دیتے رہے، صدقات دیتے رہے۔ ہدیہ اور ہدیہ سے مراد یہ ہے کہ کسی پیسوں کی ٹاپیاں وغیرہ، چاول وغیرہ قبرستان میں ڈال دے، مچھلیوں کے ڈال دے، پرندوں کو ڈال دے، بچوں میں تقسیم کر لے، اور یہ ان کا طریقہ ہدیہ اور طریقہ ہے، یعنی ہدیہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ ایک اور سوال ہے، اور یہ بھی بہت زبردست سوال ہے، جنیدی فاروقی، کیا میں روز اس کا آڈیو سن سکتی ہوں؟ بالکل سن سکتی ہو، لیکن اس کو تاثیر ملے گی، یہ تو جس کا ہے، تو آپ جتنے تک پڑھو گے اس کے لیے آپ سن لو، ہاں یہ اچھی بات ہے، سننا چاہیے، کیونکہ اگر زبردست کی غلطی ہو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن جب اگر آپ کو یاد ہو جائے تو پھر آپ زبانی خود پڑھے تو اس کی تاثیر آپ کو مل جائے گی۔ بس کچھ سوالات میں نے اسی میں پڑھ لی، انشاءاللہ تعالی اس کا ایک اور ویڈیو بھی بنانے کی کوشش کروں گا، باقی سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں دوں گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔